لیے کہ یہ رات سونے کی نہیں ہے، گناہوں پر رونے کی۔ یہ تو تم نعرہ لگا کر کے واہ واہ کر کے گھر چلے جاؤ گے، مگر یہ رات نکل جائے گی تو پھر ملے گی نہیں۔ اپنے رب کو منا لو، عرش کے فرشتے بھی کہیں مولا تیرے محبوب کی امت اپنے گناہوں پر نادم ہو گئی ہے، مولا معاف کر دے، مولا ان کے خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جذبہ لے کر کے بیٹھیے گا۔ اور میں اپنی بات خود بتاؤں، آج کی تاریخ میں میں کہیں دیتا نہیں، میں نے بات آگے، مگر ہمارے ایک عزیز حافظ عبدالرحیم صاحب اس کا بازار میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے حکم دیا اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، حضرت جب کہیے گا چھوڑ دیں گے ہم نے کہا تھا 10 بجے چھوڑ دیجیے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اس سے پہلے ہی چھوڑ دوں گا۔ اور دیکھ رہے ہیں 10:30 بجے تو مجھے تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پورا سال عوام کے لیے ہے، ایک رات تو اپنے لیے رہنے دو، نہ جانے کب زندگی کا سورج غروب ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز، اگر آپ کو یہ سننے کی خواہش ہو کہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے گا، تو بھیا ہم خطیب نہیں ہیں، ہم مدرس ہیں، ہم ہتھوڑا برساتے ہیں، آپ کو خوشی پڑے گی تو بلانا ورنہ مت بلانا۔ ہم آپ کے کرتوت کو یاد دلائیں گے، آپ کے منصب کو یاد دلائیں گے، آپ کو کرنا کیا ہے وہ بتائیں گے۔ اس لیے کہ ایک آدمی نے اگر عمل کر لیا تو ہماری بھی نجات ہے اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ کئی روز سے میں تقریر کر رہا ہوں، رات بھیڑی جنگل میں تھا، دیکھنے میں تو لوگ ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ میری بات سمجھ پائیں گے، مگر الحمدللہ وہ غریب طبقے کے لوگ بھی ہماری باتوں کو سمجھے، اور الحمدللہ جتنے میں جو ہے آج عبادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اپنے کو پہچاننے کی کوشش کرنا میرے عزیز۔ اب بولو آپ تقریر شروع کر دوں کہ خط سلام پڑھ لیا؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین بمزید الاصابۃ وسببہ والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه والسلام على أبي حنيفة وأبابه وإمام أحمد رضا خان محدث بري۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم واللہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث شریف سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ حدیث جانتے ہیں نا، پرمیشور میں سمجھ بات آگے، حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کے قول کو، فعل کو تقریر، سے بات آگے غور سے سنیے گا۔ ایک بزرگ تھے، پڑھے نہیں تھے،
مگر کوئی حدیث پڑھتا تھا تو جان جاتے تھے کہ حدیث ہے کہ حدیث نہیں ہے، پڑھے نہیں تھے ولی تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ ہم لوگوں نے اتنا پڑھا تب ابھی کہیں خبر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو بولتا ہے تو اس کے منہ سے لفظ کے ساتھ ساتھ نور نکلا کرتا ہے، میں جان لیتا ہوں یہ کسی اور کا کلام نہیں، رحمت عالم کا کلام پڑھ رہا ہے، نبیوں کے امام کا کلام پڑھ رہا ہے، رسولوں کے سردار کا کلام پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ نور علی الصراط، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اس کے لیے پل صراط پر روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ، بولو کس پر روشنی ہوگی؟ آپ بولو کس پر روشنی ہوگی؟ پل صراط پر روشنی ہوگی۔ پل صراط یہ ہمارے گاؤں کے پھول کی طرح نہیں ہے، بلکہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ گزرنے والے گزر رہے ہوں گے، کوئی بجلی کی طرح گزر رہا ہوگا، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح گزر رہا ہوگا، مجھ جیسے کچھ گنہگار ہوں گے جو گرتے پڑتے گزر رہے ہوں گے، میرے آقا ایک کنارے کھڑے ہو کر کے عرض کر رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ میرے عزیزو غور کرنا، وہاں نبی دعا کر رہے ہیں، جب نبی دعا کر رہے ہوں گے نا تو حضرت آدم بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت نوح بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت یحییٰ بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت شیش بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت زکریا بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت اسماعیل بھی آمین کہہ رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ جب امام دعا کرتا ہے نا تو مقتدی آمین کہتے ہیں۔ ہمارے آقا تو امام ہے آدم کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے نوح کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے شیش کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے زکریا کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے یحییٰ کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے ابراہیم کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے اسماعیل کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے موسیٰ کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے عیسیٰ کے بھی۔ میرے آقا دعا کر رہے ہوں گے، انبیاء کرام آمین کہہ رہے ہوں گے، خود جبریل امین بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت اسرائیل بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت میکائیل بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، حضرت اسرافیل بھی آمین کہہ رہے ہوں گے۔ تو جہنم سے آواز آئے گی جز یا مومن فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ اللَّهِ، اے مومن، اے نبی کا غلام، جلدی سے گزر جا، تیرے ایمانی حرارت میرے شعلوں کو بجھا رہے ہیں، میرے شعلوں کو بجھا دے رہے ہیں۔ یہی دعا نہ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ میرے عزیزو درد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد المادل الجود والکرم والذی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور کرنا، کیا میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج اپنی کیفیت ہم دیکھ سکتے ہیں، آج اپنی حالت ہم دیکھ سکتے ہیں، آج کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج چوری کرتے ہم نظر آ رہے ہیں، آج غیبت کرتے ہم نظر آ رہے ہیں، آج چغلی کرتے ہم نظر آ رہے ہیں، آج چوری کرتے ہم نظر آ رہے ہیں، آج شراب پیتے ہم نظر آ رہے ہیں، آج جوا کھیلتے ہم نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، اے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہے، اے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا ڈرو تو اس دن سے جہاں باپ بیٹے کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، بیوی شوہر کو نہیں پوچھ رہی ہوگی، شوہر بیوی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اے انسان جہاں حالت تو یہ ہوگی، یہ ہاتھ بھی بول رہا ہوگا، یہ پیر بھی بول رہا ہوگا، یہ آنکھیں بھی بول رہی ہوگی، یہ زبان تو بند ہوگی مگر آزا بول رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. ذرا غور کرنا میرے عزیز ساتھیو، کون سی جگہ ہوگی جب قیامت آئے گی نا تو جان رہے ہو میرے عزیز یہ زمین ہلا دی جائے گی، زمین پہ زلزلے آ جائیں گے، زمین خزانے کو اپنے نکال دے گی. کہیں سونے کا ٹیلا نظر آ رہا ہوگا، کہیں سونے کا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا، کہیں چاندی کا کھمبا نظر آ رہا ہوگا. دیکھنے والا دیکھے گا مگر کوئی لینے کے لیے نہیں تیار ہوگا. دیکھنے والا قاتل کہے گا یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا. مقتول کہے گا یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں قتل کیا گیا تھا. یہ زمین بول رہی ہوگی. ایسے میں جان رہے ہو جب زمین بول رہی ہوگی تو لوگ کہیں گے یقول الانسان ما لها. ارے زمین کو کیا ہو گیا کہ بول رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها. زمین خبر دے رہی ہوگی. یہ میرے عزیز خان یہ زمین بول رہی ہوگی یہ میرے مولا میری پیٹھ پر اس نے زنا کیا ہے، میری پیٹھ پر اس نے جھوٹ بولا ہے، میری پیٹھ پر اس نے غیبت کیا ہے، میری پیٹھ پر اس نے ظلم ڈھایا ہے، میری پیٹھ پر اس نے خون بہایا ہے، میری پیٹھ پر اس نے بھائی کا حق دبایا ہے، میری پیٹھ پر اس نے بہن کا حق دبایا ہے، اس نے میری پیٹھ پر گالی دیا ہے. اے اللہ کے بندو، اے نبی کے غلاموں، اور کام کر جاؤ. جب زمین گواہی دے تو یہ گواہی نہ دے اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ گواہی نہ دے اس نے زنا کیا ہے، یہ گواہی نہ دے اس نے چوری کیا ہے، یہ گواہی نہ دے اس نے شراب پیا ہے. بلکہ زمین گواہی دے مولا تیرا یہ بندہ میری پیٹھ پر تیرا سجدہ کیا ہے. تیری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. یہ انداز ہونا چاہیے میرے عزیز ساتھیو. دنیا میں آئے ہو یہ نہ سوچنا میرے عزیز، یہ نہ سوچنا تم جوان ہو تو بوڑھے بھی ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو تو بھی اور ٹائم تمہاری زندگی پہ ہے. نہیں اے میرے عزیز سن، کوئی جوان ہے بوڑھا ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بچہ ہے جوان ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یار تو ہمارا بھائی ایک موبائل لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے 2 سال کی گارنٹی والا موبائل ہے، یہ 3 سال کی گارنٹی والا موبائل ہے، مگر لانے والے کی خود کوئی گارنٹی نہیں ہے. موبائل سے بات بھی کر پائے گا یا نہیں، موبائل سے بات بھی سن پائے گا یا نہیں، موبائل کا استعمال بھی کر پائے گا یا نہیں. اے میرے عزیز ذرا غور کر، اپنے ہاتھ سے تونے کتنے بچوں کو دفن کیا ہوگا، اپنے ہاتھ سے تونے کتنے جوانوں کو دفن کیا ہوگا، اپنے ہاتھ سے تونے کتنے بوڑھوں کو دفن کیا ہوگا. ہوشیار وہ انسان ہے جو اپنے وقت کو قیمتی سمجھے. ایک ایک لمحہ مل جائے، ایک ایک لمحہ مل جائے، رب کی بارگاہ میں کہہ دے مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جوانی دی ہے، یہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں طاقت دی ہے، یہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قوت دی ہے، یہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو مال دیا ہے، یہ تیرا شکر ہے. مولا اپنی بارگاہ میں مجھ کو سجدہ کرنے والا بھی بنا دے. تو یاد رکھو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تمہارا یہ مزاج نہیں بنا اگر تم اس طریقے سے نظر نہیں آئے میرے عزیز تو یاد رکھو یہاں اس لیے مارے جاؤ گے تم مسلمان ہو، قبر میں اس لیے مارے جاؤ گے مسلمان کیا یہی مسلمان ہو تم؟ کیا یہی تمہارے مسلمان کی علامت ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے تم نظر آؤ، غیبت کرتے ہوئے تم نظر آؤ، چوری کرتے ہوئے تم نظر آؤ. میرے عزیز مسلمان غیر مسلمان کیا ہم اسی خاندان سے ہیں؟ کیا ہم وہی مسلمان ہیں جس نے چاہا تو دریا نے راستہ دے دیا، جس نے چاہا تو دریا نے راستہ دے دیا ہے، اگر رخ موڑ لیا تو ہواؤں نے بھی رخ موڑ لیا، اگر رخ موڑ لیا تو ہوا نے بھی رخ موڑ لیا، جدھر اشارہ کر دیا ہوا بھی ادھر ہو گئی، اگر چاہا تو دریا نے راستہ دے دیا. ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج تو بلا رہا ہے تیرا بیٹا نہیں آ رہا ہے، آج تو بلا رہا ہے تیری بیوی نہیں آ رہی ہے، آج تو بلا رہا ہے تیرا عزیز نہیں آ رہا ہے، آج تو بلا رہا ہے تیرا رشتہ دار نہیں آ رہا ہے، آج تو
بلا رہا ہے، تیرا اپنا بیٹا نہیں آ رہا ہے، اور وہ مسلمان تھے، اگر بلا دیے ہیں تو پتھر چلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے لیے نہیں گزارا تھا، انہوں نے اپنی جوانی کو اپنے لیے نہیں گزارا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے لیے نہیں گزارا تھا، ان کا کردار بول رہا تھا مسلمان ایسا ہوتا ہے، ان کا کردار بول رہا تھا اسلام ایسا ہوتا ہے، ان کا کردار بول رہا تھا مذہب ایسا ہوتا ہے، ان کا کردار بول رہا تھا نام ایسا ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھو وہ کیسے نبی کے غلام تھے، وہ کیسے مسلمان تھے، جن کا چلنا بولے نبی نبی، جن کا اٹھنا بولے نبی نبی، جن کا سونا بولے نبی نبی، جن کا جاگنا بولے نبی نبی، جن کی نماز بولے نبی نبی، جن کا قیام بولے نبی نبی، جن کی قرات بولے نبی نبی، جن کے رکوع بولے نبی نبی، جن کے سجدے بولے نبی نبی، جن کی خلوت بولے نبی نبی، جن کی جلوت بولے نبی نبی، جن کی عبادت بولے نبی نبی، جن کی بندگی بولے نبی نبی۔ ارے چل رہے ہو، دیکھنے والا دیکھے تو کہنے پہ مجبور ہو جاتا یہ دنیا دار کا غلام نہیں ہے، احمد مختار کا غلام ہے۔ آج کہتے ہم پریشان ہیں، بولو کہتے ہم پریشان ہیں، مسلمان بن کے تو دکھا، بے شک مسلمان بن کے تو دکھا، کیا یہ مسلمان بن کے تو دکھا؟ آپ لوگ کھڑے ہو، جگہ نہیں ہے کیا سب کو کھڑا کر سلام پڑھنے کے؟ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر ہو کروں گا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 20 منٹ۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی مولانا محمد وعدہ سید وطن والہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھائی جانے کے بھائی عزیز اپنے من سے میرے عزیز اپنی اہمیت کو پہچانا، اپنی اہمیت کو پہچانا۔ روشن پڑھی اللہم سیدنا مولانا محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے منصب کو اپنی اہمیت کو پہچانا۔ مسلمان زبان ہلا دے تو یار واقع اجابت چیز ہے۔ ایک بات ہوا، جب آپ نے دیکھا آپ نے مشاہدہ کیا، ایک بچہ اور کرنا، ایک بچہ بہت رو رہا ہے، کوئی دعا نہیں ہے سکی، بہت رو رہا ہے، لے کر کے آیا بچے کو، اس کا باپ مسجد کے دروازے پر لے کے کھڑا ہو گیا۔ جب نمازی لوگ نماز پڑھ کر کے نکلیں گے تو دم کر دیں، دم کر دیں۔ جیسے نمازی لوگ نماز پڑھ کر کے نکلے نا، اس نے اپنا بچہ سامنے کر دیا، دم کر دیا۔ اب اچھا ایک بات بتاؤ، مسجد میں جو گئے ہیں کیا سب پڑھے لکھے ہی گئے تھے؟ ارے کچھ ایسے بھی تھے بیچارے صرف فاتحہ بھی پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی گئے تھے، مگر اپنی بارگاہ میں سدا ریز ہونے تو گئے تھے۔ مولا ہم کسی بھی حال میں ہیں، آئے تو ہیں تیری بارگاہ میں، مولا قبول کر دیا۔ گئے تھے، وہ باہر نکلے، انہوں نے بھوکا، انہوں نے بھوکا تھا، روتا کا بچہ مسکرا دیا۔ بھوکا تو روتا ہوا بچہ مسکرا دیا۔ کیا پڑھ کر کے پوچھو تو خود نہیں بتا پا رہا ہے کیا پڑھ کے پھوکے، مگر روتا ہوا بچہ مسکرا دیا۔ اور کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، اگر کہ اسے پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اگر کہ یہ نہیں جان پا رہا ہے، اگر کہ یہ پڑھا نہیں ہے، مگر
بندر میں اللہ کے گھر میں رہا، اللہ کے گھر میں رہا ہے، مسجد میں رہا ہے، گناہوں سے بچ گیا ہے، جھوٹ سے بچ گیا ہے، غیبت سے بچ گیا ہے، چوری سے بچ گیا ہے، تو اللہ نے گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ مقام دے دیا کہ بھوک لے تو روتا ہوا بچہ مسکرا لے۔ بچہ بولو مسکرا دے، تو بتاؤ 15 منٹ گناہ سے بچے تو ہماری بھوک میں یہ اثر، روتا ہوا بچہ مسکرا دیا۔ ارے عزیز، اگر ہم ہمیشہ گناہ سے بچ جائے تو ہم دعا کر دیں گے بگڑی ہوئی قسمت کی سبب۔ بے شک بے شک بے شک کردار مگر افسوس ہے۔ اچھا اللہ کتنا رحیم کریم، اللہ رحمان ہے، بولو رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اگر پکڑنے پر آئے گا کوئی بچ پائے گا نہیں، بولو یار ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بولو تیرے رب کی، بولو یار تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ میرے بھائیوں میں پڑھاتا ہوں 10 کا، میں سمجھ لیتا ہوں کون لڑکا سمجھا کون لڑکا نہیں سمجھا۔ جہاں میرے جملے اگر معمولی طور پہ لیے جائیں گے وہیں واقع دعوانا بتائیں میں اب کیا کر رہا تھا تب سے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ہمارے اندر یہ پریشانی ہے؟ خدا کا خوف جیسے جیسے نکلتا گیا ویسے ویسے ہم دنیا میں منہمک ہوتے چلے گئے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا ساری قومیں میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابھی تو دیکھ لو صحابہ کرام نے عرض کیا میرے آقا کیا تعداد کم ہوگی؟ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا تعداد کم ہوگی؟ میرے آقا نے کہا تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی مگر سینوں سے خوف خدا نکل گیا ہوگا، خوف خدا نکل گیا ہوگا۔ میرے عزیز ذرا آج تک آئی جائے، آج کے حالات آئی جائے، میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے یہ دیکھو، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ہمیشہ سنتا قبول کرتا ہے مگر کچھ راتیں ہی بنا دیا ہے، کچھ راتیں بنا دیا جس میں خاص طور پر رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، خاص طور پر اس میں رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات یہ رات جس میں آپ بیٹھے ہوئے شب برات، میں نے پہلے کہا نا یہ رات سونے کی رات نہیں ہے، اپنے گناہوں پر رونے کی رات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے مگر کچھ جگہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا مانگو دعا قبول، سمجھے حجر اسود کو چومتے ہوئے دعا مانگو دعا قبول ہوگی، زمزم شریف پیتے ہوئے دعا مانگو دعا قبول ہوگی، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ کر کے دعا مانگو دعا قبول ہوگی، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے دعا مانگو دعا قبول ہوگی۔ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کے قرب میں دعا مانگو دعا قبول ہوگی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کچھ مخصوص ایام بھی بنایا اور کچھ مخصوص راتیں بھی بنائی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اسی میں سے آج کی ہے۔ میرے عزیزو اپنے گناہوں پر نادم تو ہو کر کے دیکھو، اپنے گناہوں پر شرمندہ تو ہو کر کے دیکھو، یہ ہنس کر کے تقریر سن کر کے چلے جاؤ گے میرے عزیز، یاد رکھو وہ برکت نہیں پا پاؤ گے جس برکت کے لیے تم کو جس برکت کی ضرورت ہے مجھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے، ورنہ ہم کیسے ہیں یہ ہم کو جانتے ہیں، ہم کیسے ہیں یہ ہم کو جانتے ہیں۔ مگر آپ نے سنا ہوگا نا
جیسے نبیوں میں سرکار کا جواب نہیں، ویسے امتوں میں امت محمدیہ کا جواب ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں جواب نہیں؟ بہت عبادت گزار امت محمدیہ، بہت عبادت گزار ہے۔ تقریر کر کے ہم لوگ نکلتے ہیں، صبح کو دیکھتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کے گھر سے ہم گزر رہے ہیں۔ 9 بجے دن تک ہمارا بھائی سو رہا ہے، اور 9 بجے دن تک ہمارا بھائی سو رہا ہے، دروازہ نہیں کھلا ہے۔ میرے عزیز، یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں جو فضیلت ملی ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملی، مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رحمت عالم کا صدقہ ہے، نبی کا صدقہ ہے۔ نبی کے صدقے میں امت کو بھی افضل بنا دیا گیا۔ بے شک جنت میں سب سے پہلے انبیاء کرام میں ہمارے آقا جائیں، کون جائیں گے؟ ہمارے آقا جائیں گے، اور امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں۔ کہا کہ صرف سرکار کی عظمت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز، یہ جو رات آئی ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے پرچہ لکھا اور چھپوایا ہے، آپ اس میں مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے گا پہلے کا کیا پڑھنا ہے، سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ سمجھ پاتا کہ نہیں؟ یہ مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے گا اس رات۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی کیفیت کا جائزہ، ہم کو ایک کانٹا چھپ جاتا ہے، گڑ جاتا ہے، تو ہم کام کرتے ہیں وہ لوگ گڑ جاتے ہیں پہلے، یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ہے، ٹھوکر لگ گئی، خون نکل گیا، رونے لگے، ایک کانٹا گڑ گیا، رو رہے ہیں، ایک ٹھوکر لگی، ہم رو رہے ہیں۔ اے انسان، کبھی ہم اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے روئے ہیں؟ ہم کبھی اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے روئے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ چوٹ لگی، رو رہے ہیں، زخم ہوا، رونے لگے، مگر کبھی گناہوں کو ہم یاد کر کے روئے؟ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ خالی ہم نعرہ لگا دے رہے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ صرف ہم نعرہ لگا رہے ہیں۔ آؤ دیکھو رسول پاک کیسے اپنی امت کے لیے بے قرار رہتے تھے، کیسے اپنی امت کے لیے بے چین رہتے تھے، کیسے اپنی امت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیے ہیں، صحابہ کرام نے سوچا جلدی سے ہم یہاں سے ہٹ جائیں، وہ اگر وہاں بیٹھے رہیں گے تو نبی آرام کرنے نہیں جائیں گے، یہ سوچ کر کے صحابہ کرام چلے گئے۔ مگر جب صبح کو اذان دینے کے لیے مؤذن آ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ نبی کریم وہی ہے جہاں چھوڑ کر کے صحابہ گئے تھے۔ میرے آقا سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور میرے آقا رو رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی ہے، کرتے کا دامن تر ہو گیا ہے، وہ زمین بھیگ گئی ہے۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں میں بہادو، یہ میرے مولا کا تجھے عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، مولا کو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، مولا کو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ میرے آقا رو رہے ہیں، میرے دادا رو رہے ہیں، میرے پیغمبر رو رہے ہیں، ایک گنہگاروں کس کے لیے رو رہے ہیں، اے نبی کے غلاموں کس کے لیے رو رہے ہیں؟ میرے آقا ایک گنہگاروں ہمارے لیے رو رہے ہیں، اے سیاکاروں ہمارے لیے رو رہے ہیں، اے بدکاروں ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ کبھی دوبارہ حضرت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا میں میرے آقا رو رہے ہیں، رات بھر مصطفیٰ رو رہے ہیں، اے گنہگاروں تمہارے لیے رات بھر مصطفیٰ رو رہے ہیں، اے سیاکاروں تمہارے لیے رات بھر مصطفیٰ رو رہے ہیں، اے مجرموں تمہارے لیے رات بھر مصطفیٰ رو رہے ہیں، اے سیاکاروں تمہارے لیے۔ اور تم اپنے لیے نہ رو سکو، اپنے لیے تم آنسو نہ بہا سکو، اپنے لیے تم نہ رو سکو، یاد رکھو پہلے کی امت نہ تھی۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے سے پوچھو پہلے کی امت تھی، انہیں ان کو جب کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی، کپڑا کھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا، جس پر نجاست لگ جاتی تھی چمڑا چھیل کر کے پھینکنا پڑتا تھا، اگر توبہ کرنی ہوتی تھی تو گردن کٹانی پڑتی تھی، تو کیا کر کے توبہ قبول ہوتی تھی۔ اے نبی کے غلاموں، تم کو کپڑا نہیں کاٹ کے پھینکنا ہے، تمہیں چمڑا نہیں چھیل کر کے پھینکنا ہے، ارے کپڑا دھل تو پاک ہو جائے گا، جسم دھل تو پاک ہو جائے گا۔ توبہ کرنے کے لیے تمہیں گردن نہیں کٹانی ہے، رب کی بارگاہ میں رو گر گراؤ، اللہ تمہارے پہاڑوں پر گناہ کو منٹوں میں معاف
مانگنا نہیں چاہتے ہیں میرے عزیز کو آؤ 10 منٹ اور بول دے درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا سفينا نبينا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم آپ نے سنا ہوگا 12 نبی کبھی کہتے تھے رب حبل امتی بہت مزہ آ رہا کہتے تھے نا رب حبل امتی کہتے تھے رات بھر نبی کہتے ہیں پہنچ رہا کیا میں کہہ رہا سرکار کبھی دعا کر رہے تھے رب حبل امتی اور ہے نا اور کبھی دعا کر رہے تھے ان دعا سے ہم پائی نہیں ہوگا اگر تمہیں عذاب دے تو تیرے لیے بچے اور کبھی خالی امتی امتی کہہ رہے ہیں اور کیا امتی امتی یعنی سرکار کا جو اضطراب ہے یہ غائب درجے کا نہیں سمجھے سرکار کا جو اضطراب غائب درجے کا یعنی سرکار جب بہت امت کے لیے بے چین ہو جاتے تب یہ کہتے امتی امتی خالی اتنے کہتے تھے امتی امتی جیسے کوئی عورت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ جب بیمار پڑ جائے تو عورت لے کر کے ڈاکٹر کے پاس جائے تو کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری لڑکی کو کھانسی آ رہی ہے بخار ہے سردی ہے علاج نہیں رہے اچھا وہی لڑکا سیریس ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس وہ گرائے گا وہ کیس نہیں پیش کرے کیا کہیں گے ڈاکٹر میرا بیٹا ہے ڈاکٹر میرا بیٹا ڈاکٹر میرا بیٹا کیا مطلب یعنی اس عورت کا جو اضطراب ہے وہ انتہائی درجے کا ہے ایسے ہی نبی کبھی دعا کر رہے ہیں ان دعا سے مفید ہوں گے بعد کبھی کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی اور کبھی خالی امتی امتی کہہ رہے ہیں اے عزیزو میرے آقا تو اس طرح بے قرار ہو تمہارے لیے اور تم اپنے لیے تھوڑا بھی بے قرار ہو گناہ کرتے جاؤ احساس نہ ہو احساس سے گناہ ہم سے چھوٹ گیا میرے عزیزو اپنے اندر تبدیلی لاؤ اور یہ کب ہوگا جب نبی کی محبت دل میں آئے گی سچی طور پر تب جب نبی کی محبت صحیح طور پر تمہارے سینے میں بیٹھ جائے گی نا تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دو یہ بتا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو گے اور محبت ہی کی یہ نشانی ہے یہ محبت ہی کا یہ ثمرہ ہے ہمارے اسلاف چاہے امام بخاری ہو چاہے امام مسلم ہو چاہے امام ترمذی ہو چاہے ابو داؤد ہو چاہے بیہقی ہو ہے نہیں مگر ان کا نام لیا جا رہا ہے آج ان کا نام لیا جا رہا ہے امام بخاری نہیں ہے مگر ان کا نام لیا جا رہا ہے امام مسلم نہیں ہے مگر ان کا نام لیا جا رہا ہے امام بیہقی نہیں ہے مگر ان کا نام لیا جا رہا ہے ابو داؤد نہیں ہے مگر ان کا نام لیا جا رہا ہے امام ترمذی نہیں ہے مگر ان کا نام لیا جا رہا ہے بیہقی نہیں ہے مگر نام لیا جا رہا ہے ارے مل کر کے کہو اب ایسے کبھی نہیں ہے مگر نام لیا جا رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر اب ایسے کبھی نہیں ہے مگر نام لیا جا رہا ہے اچھا کیا بات ہے آپ سے اگر میں پوچھوں کیا آپ ہم سے پوچھو امجد اپنے دادا کے باپ کا نام بتاؤ تو آج بتا دوں کیسے اس لیے کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو ایک آدمی نے فون کیا مولانا صاحب کہ حضرت اپنے سمانے ذرا دے تو بھیجا تھا علیہ وہ شفیع ہے تو میں بہت جستجو کے بعد اپنے دادا کے باپ کا نام پایا آپ اپنے دادا کے باپ کا نام پاؤ گے آ بھی گئے جن کے باپ کا نام نہیں پاؤ زیادہ زیادہ 100 سے 150 200 سال کا عرصہ گزرا ہوگا مگر اپنے دادا کا نام بھول گئے اپنے پردادا کا نام بھول گئے
مگر اتنے سال گزر گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اویسے کرنی نہیں بھولے، اویسے کرنی نہیں بھولے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب اپنی کٹر تب نہیں۔ وہ عظیم شخصیت ہے، میرے آقا نے کہا تھا میری امت میں وہ ہوگا مل جائے جسے دعا کرا۔ اب ایک چیز نہیں سمجھ لو، آپ کہتے ہو نا نبی کے ہم غلام ہیں، مصطفیٰ کے ہم غلام ہیں، سرکار کے ہم غلام ہیں، کہتے نا؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے یار ہم دنیا میں تو کہہ رہے ہیں ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، یہ دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے ہم متوالے ہیں، یہ ہم دنیا میں کہہ رہے ہیں نبی کے ہم سیدائی ہیں، یہ دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں نبی کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں نبی کے ہم غلام ہیں، یہ دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں۔ مگر قسمت تو قسمت ہے، میدان محشر میں سرکار ایک بار کہہ دے یہ غلام میرا ہے، یہ غلام میرا ہے، سرکار ایک بار کہہ دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب ویسے کرنے کی ذرا عظمت دیکھو، نبی کہہ رہے ہیں میری امت میں کیا ہوا ہے اس سے مل جاتی، کسی کی ملاقات ہو تو دعا کرا۔ نبی کہہ رہے ہیں اپنے امتی کے بارے جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہے، معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم مولا علی ہے، کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہے۔ ارے عمر کے بارے میں تو میرے آقا نے یہ فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ میرے آقا نے تو عمر کے بارے میں یہ کہا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، اور علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الماء، میں بھی کشتار ہوں علی اس کے طرف سے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت کے حامل لوگ نہیں تھے، مگر میرے آقا نے کہا ملاقات ہو جائے تو اسے دعا کرو۔ علامہ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشرف اللمعات شرح مشکوٰۃ کہ اب حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم ملاقات ہو اس سے ہم دعا کریں، مگر اس میں کچھ روایت ہے آدمی یا خطیب ایسے ملا کر کے تقریر کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا بھائی اچھل کر کے نعرہ لگا دے چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح۔ بھائی یاد رکھنا، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانتوں کو توڑ دیا نبی کے دانت کو چلے کو سن کر کے، یہ روایت غلط ہے۔ کیوں؟ وجہ سنیں، ہمارے نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں، کمال حسن حضور ہے اور کمال نفس جہاں کہتے ہیں لم یات نظیر کا فی نظر، یہ کہتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات آ گئی۔ تو اگر دانت ٹوٹ جائے گا، ہمارا اگر سامنے کا دانت ٹوٹ جائے تو ہم خوبصورت رہیں گے کہ بدصورت ہو جائے گا؟ ذرا غور کرو نا، ہمارا دانت اگر ٹوٹ جائے سامنے کا ہماری خوبصورتی رہے گی نہیں رہے گی؟ جا کر کے پتھر والا لگوائیں گے تب جا کر کے عزت والی ہوگی، غلط ہے، غلط ہے۔ لیکن بات سمجھ آ گئی، نبی کا دانت صحیح تھا، میرے عزیز بس اتنی سی بات تھی، سرکار کے دندان مبارک کے کنارے تھوڑے تھوڑے کرتے تھے، اور یہ کنارے خوبصورتی سے معنی نہیں بلکہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے ہو گئے۔ خوبصورتی میں یعنی وہ ڈیزائن ہو گیا، خوبصورتی بڑھ گئی۔ اور اویس قرنی نے دانت کو اپنے نہیں توڑا، کیوں؟ مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں، کسی آدمی کو اپنی انگلی کاٹ کے پھینکنے کی اجازت ہے؟ آپ بولیے نہیں نا؟ یار ہمارا تھوڑی ہے، یہ رب کی عطا ہے، اور ہمارا ہے یہ رب کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ زندگی رب کی عطا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی زہر کھا کر کے مر رہا ہے یا پھانسی لگا کر کے مر رہا ہے، خودکشی کر کے مر رہا ہے، اس کی موت حرام کی طرح
حرام کی قرار دی جائے گی، حلال کی قرار نہیں دی جائے گی. تو کیا سمجھے، جو اللہ نے عطا کیا ہے سمجھے اس میں ہمارا اختیار نہیں. اور دانت کو توڑ دینا سمجھے، سارے توڑ دینا یہ مسئلہ میں آ جائے گا اور مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے. لہذا سنو اے نبی کے غلاموں، حضرت اویس قرنی نبی کے دیوانے ضرور تھے، نبی کے مستانے ضرور تھے، نبی کے شہزادے ضرور تھے، نبی کے چاہنے والے ضرور تھے، نبی کے ماننے والے ضرور تھے، نبی کے اشارے پر اپنے گردن کٹانے والے ضرور تھے. مگر حضرت اویس قرنی دانت توڑ کر کے احکام شریعہ کے خلاف ورزی. ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، یہ کیلا کیوں پیدا ہوا، حلوہ کیوں بنایا جاتا ہے. دانت تو توڑ دیے تھے، اس کی چبانے میں دشواری ہوتی ہے تو حلوہ بنا دیا گیا تاکہ چبانے میں آسانی ہو. یہ تو غلط ہے، اس کا کوئی سن. حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ بخاری شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے کا حلوہ کیا، اس سرکار کو حلوہ پسند تھا، میٹھی چیز پسند تھی، ہم اس میٹھی چیز کو حلوہ کی شکل میں. یہ ہے ایسی بات بتا گئے. اب دیکھیے حضرت اویس قرنی یہ انتظار میں تھے کہ کہیں ملاقات ہو جائے، ملاقات ہو جائے. جو بھی وفد آتا تھا یمن سے، لوگ آتے تھے یمن سے، تو آپ پوچھتے تھے یہ بتاؤ اویس نام کا کوئی آدمی تجھے ملا تمہارے یہاں کوئی ہے؟ ایک بار وہیں کا ایک آدمی تھا، کیوں ان کے بارے میں پوچھتے، وہ بھی آئے تھے اور یہ مینا کے پاس یہ عرفات جو ہے وہ اونٹ چرا رہے تھے. شیخ ابو بکر الدری کہتے ہیں ان کے لوگوں نے اونٹ چرانے کے لیے کہہ دیا تھا، وہ اونٹ چرا رہے تھے. بتا گئے. اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے جب پوچھا تو کہا ہاں وہ ہمارا اونٹ چرا رہا ہے. عمر فاروق اعظم گئے، حضرت مولا علی گئے اور جا کر کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا یہ تو سب جانتے ہیں، ہر بندے خود عبداللہ ہے، تمہارا وہ نام میں پوچھ رہا ہوں جو تیرے باپ نے رکھا ہے، جو تیری ماں نے رکھا ہے، جو تیرے گھر والوں نے رکھا ہے، مطلب تیرا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام اویس ہے. جیسے انہوں نے اپنا نام بتایا، میرے آقا نے یہی بتایا تھا ان کے جسم پر تھوڑے درہم کے برابر سفید نشان ہوگا. انہوں نے جیسے ہی دیکھا پہلو میں تو نشان نظر آیا اور انہوں نے کہا اے اویس رسول پاک نے ہم لوگوں کو کہا ہے، ہم لوگوں کو رسول پاک نے بتایا ہے اویس مل جائے تو دعا کرا لینا امت کے لیے. آپ دعا کر دیجیے ہمارے لیے اور امت کے لیے دعا کر دیجیے. حضرت اویس قرنی نے دعا فرمائی ہے. میرے عزیز اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو اویس قرنی کا مقام کیا ہے، اویس قرنی کی عظمت کیا ہے، اویس قرنی کا مقام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. یہ دعا کرنے کے لیے کوئی اور نہیں کہا تھا، رحمت عالم نے کہا تھا جا کے دعا کرا لینا، میری امت کے لیے دعا کرا لینا. وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو میرے عزیز ساتھیو اس مقدس رات میں جہاں اپنے لیے دعا کرنا، جہاں اپنے لیے تم دعا کرنا، وہ یہ بھی کہنا مولا ہم تو اس لائق نہیں ہیں ہماری دعا سنی جائے، ہم اس لائق نہیں ہیں ہماری دعا قبول کی جائے. مولا اب ایسے کرنے کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول ہو جائے. بتا کہ یہ کرنا. اور اس رات میں کیا کریں گے آپ؟ قبرستان جانا، قبرستان جانا. ایک مسئلہ عرض کر دوں، کہاں جاؤ گے؟ جانے سے پہلے گھر کے 2 رکعت نماز پڑھو. کیا رکعت آپ بتاؤ؟ 2 رکعت نماز پڑھو. سمجھے؟ پہلی رکعت میں جو بھی سورہ چاہو پڑھ سکتے ہو، مگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھو 1 بار، قل هو اللہ پڑھو 3 بار، 2 رکعت پڑھ لو. اب فوراً سلام پھیرنے کے بعد وہ ثواب اپنے اس عزیز کو پہنچا دو. سبحان اللہ، پہنچا دو. جب پہنچا دو گے نا اس کی قبر میں روشنی، سمجھے اس کی قبر میں کیا ہو جائے گی؟ اب گھر سے چلو، راستے میں کوئی فضول بات نہ کرو، جاؤ قبرستان پہنچو. فتاوی ہندیہ المسمى بھی فتاوی عالمگیر ہے. یخلون علیہ پہنچنے کے بعد جوتے کو اتارنا. کہاں؟ قبرستان پہنچنے کے بعد اپنے جوتے کو اتارنا اور اتارنے کے بعد جاؤ تو پیر کی جانب سے جاؤ. کیسے جاؤ؟ پیر کی جانب سے جاؤ اور جا کر کے سیدھانے چہرے کے پاس کھڑے ہو جاؤ. کہاں کھڑے ہو جاؤ؟
چہرے کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اب کھڑے ہو کر کے کہو, نہ بڑی تیز آواز رہے نہ بہت آہستہ آواز رہے, بیس کی آواز رہے, کہو السلام علیکم یا اہل القبور. یہ تم کہو, اس کے بعد پھر پڑھو جو بھی تمہیں میسر ہے. سمجھے؟ اب آپ جانتے ہیں اگر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا ہے, فتاوا فتح القدیر 3 نمبر کی, اگر 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے اگر مردے کو بخش دیا جائے تو اللہ پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے, اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کو اللہ بخش دے. میرے عزیز, وقت کی گنجائش نہیں ہے, میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا, مگر یہ چلتے چلتے نہیں ہے کہ اپنے لیے دعا کرو, رب سے مانگو. 11:30 سے زیادہ ہو گیا, رب سے مانگو, نوافل پڑھو, درود شریف پڑھو, اور جہاں اپنے لیے دعا کرو وہاں پوری امت کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے, ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے, ہماری بہنوں کو بھی بخش دے. میرے مولا تم مان کر کے تو دیکھو, رو کر کے تو دیکھو, رب رحیم و کریم ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. مگر میرے عزیز, یہ آج جیسے محفل میں بیٹھے ہو, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھو اور رب کی بارگاہ میں رہو, اور فجر کی نماز سے پھر تمہاری نماز چھوٹے میں یہ جذبہ لے کر کے اٹھو. تب جا کر کے سمجھو دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. یہ چند کلمات مولا میں نے جو بیان کیے, میرے مولا آج جتنے اچھے جملے نکلے ہیں تیرے فضل کی وجہ سے نکلے ہیں, تیرے کرم کی وجہ سے نکلے ہیں. اگر کوئی غلط جملہ نکل گیا مولا تو میری کوتاہی کی وجہ سے نکلا.